اچھا، میں یہاں پر جو ہے اس ٹیم میں ملحدین سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی بھی ملحد جو ہے وہ اس ٹیم کو سنے تو، یا کوئی بھی مسلم ہے جو ان سوالات کو سنے، تو وہ ملحد سے جو ہے یہ سوالات جو ہے وہ ضرور کرے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ ملحدین جو ہے وہ روح کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ سائنس جو ہے وہ روح کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتی ہے. یعنی اگر ملحدین کو لگتا ہے کہ روح کا کوئی وجود نہیں ہے، ہر انسان کا ایک احساساتی اور عقلی وجود ضرور ہے. یعنی عقلی وجود کے پیچھے کون سے محرکات جو ہیں وہ کار فرما ہیں. یعنی اگر میرے احساسات اور میرا شعور جو ہے وہ کن اجزاء سے مرکب ہے. یعنی کہ ایک ملحد سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو میرے اندر جو احساسات یا پھر شعور ہے وہ کن اجزاء سے جو ہے وہ مرکب ہے، اگر ہمارے اندر جو ہے وہ روح نہیں ہے، یا پھر ملحدین جو ہیں وہ روح کا انکار کرتے ہیں. جی جابر بھائی، بہت زبردست سوال تھا یہ آپ کا، اور امید ہے کہ کوئی اہل علم ملحد کبھی ہمیں سنے گا یا ہمارے گروپ میں سن رہا ہوگا یا ہمارے گروپ میں آفٹر سٹریم سنتا ہے، تو وہ لازمی جو ہے اس کے اوپر جو ہے کوئی ایک بہترین اور منطقی انداز میں اور ریفرنسز کے ساتھ لبریز قسم کا ہمیں جواب دے گا، اور ہمیں توقع رہے گی کہ ہمارے گروپ میں کوئی ایسا پڑھا لکھا ملحد ہو. مجھے نہیں لگتا کہ ملحدین جو ہے یہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. وہ یعنی کہ پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے. یہ میرا ایک سوال اور ہے کہ اگر کائنات جو ہے وہ کسی حادثے کی تخلیق ہے، تو اس حادثے میں متصادم سیارے جو ہیں، ان کا مٹیریل جو ہے وہ کہاں سے آ گیا؟ اگر یہ محض اتفاق ہے تو یہ اتفاق اتنا متواتر جو ہے وہ کیوں ہے؟ یعنی کہ کائنات کا جو ایک اتفاق ہے اتنا متواتر کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ملحدین جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ کائنات جو ہے وہ حادثے سے تخلیق ہوئی ہے. جابر بھائی، آپ کے اسی سوال کے ساتھ، اسی سوال کے حوالے سے میں بھی کچھ جو ہے پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جب کوئی بندہ آپ کے اس سوال کا جواب دے تو وہ ساتھ ساتھ میرے جیسے کم علم بندہ جو ہے اس کے بھی کچھ جو پوائنٹس ہیں ان کو بھی کلیئر کر دے. وہ یہ کہ جو حادثہ ہوا ہے، لازمی بات ہے جب حادثہ ہوا کائنات کا، تو اس کے کائنات کے وجود آنے کے بعد جو ہے قوانین بن گئے. مطلب سورج کا گھومنا پھرنا، اور اسی طریقے سے جو چاند ہے، زمین ہے، سب کا تو قوانین بن گئے. تو جو حادثہ تھا، اس طریقے کے جو حادثے ہیں اب کیوں نہیں ہوتے، ایسے بہترین حادثے اب کیوں نہیں ہوتے کہ ایک منظم قسم کا پاکستان میں کوئی دھماکہ ہو، اور منظم قسم کا جو ہے بہترین کوئی پارک نمودار ہو، کوئی فلائی اوورز جو ہیں وہ بن جائیں، اس میں سے مزید کوئی چھوٹے موٹے جو ہے سیارے، کوئی ایک چھوٹی سی کائنات جو کوئی ایک آدھے ایکڑ کی ہو وہ بن جائے، تاکہ ہم یہاں بھی کوئی کرسیاں وغیرہ لگا کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ یہ جی واقعی بالکل کاپی پیسٹ ہے اسی طریقے کی وہ جو شروع ہوا تھا نظام اور حادثے کا. اور یہ جو حادثہ ہے، اس کا زندگی کے دوسرے جو پہلو ہیں ان کے اوپر یہ یکدم ایسے حادثے کیوں نہیں ہو رہے کہ ایک پورا پورا جو وجود ہے وہ کھڑا ہو جائے. تو یہ تھوڑے سے میرے پوائنٹس جو ہے وہ بھی کائنڈلی بیچ میں ایڈ کیجئے گا. جی جی، زبردست ہو گیا، بہترین پوائنٹس آپ نے رکھے ہیں. میں ایک اور سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ اکثر ملحدین کہتے ہیں کہ سائنس ان سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے. تو پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ملحدین ہیں اور مذہبی جو ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ یعنی کہ مذہبی کہتے ہیں کہ ہم ایک دن جو ہے وہ خدا کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہوں گے، اور ملحدین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سائنسدان جو ہیں ایک دن جو ہے نا وہ ان سب سوالات کے جوابات جو ہے وہ ڈھونڈ لیں گے. ان دونوں میں جو ہے وہ کیا فرق رہ جاتا ہے، مذہبیوں میں اور ملحدین میں؟ یہ ملحدین سے ایک میرا سوال ہے. اور ایک آخری سوال یہ ہے کہ ملحدین کے اس دعوے کی کیا گارنٹی ہے کہ انسان خدا کے وجود کا انکار کر دے تو وہ کبھی غلطی نہیں کرے گا؟ یعنی کہ یہ جو سوویت یونین کے مظالم ہیں ہم یہ کس کے کھاتے ڈالیں گے؟ یا پھر کیونکہ سوویت یونین جو ہے وہ کمیونزم اور پھر الحاد اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے انہوں نے کیا ہے. سوویت نے جتنے مظالم ڈالے ہیں انسانوں پر، ان کا جو ان کے جو مظالم ہیں یہ کن کے کھاتے جو ہیں ہم ڈالیں؟ کیونکہ یہ ملحدین سمجھتے ہیں کہ اگر ہم خدا کا جو ہے وہ انکار کر دیں گے تو ہم جو ہے وہ کوئی غلطی وغیرہ جو ہے وہ مثلاً نہیں کریں گے. تو پھر یہ جو ظلم کرتے رہے ہیں سوویت یونین والے، ان کے جو مظالم ہیں وہ کن کے کھاتے ڈالے جائیں؟ جی جابر بھائی، آپ کا جو سوال تھا اس میں آپ نے سائنس کے حوالے سے بولا، تو میں بھی اس میں ایک چھوٹا سا جو ہے میرے بھی ذہن میں ایک بلنک ہوا ہے سوال
تو میں بھی اس کو جو ہے بولنا چاہوں گا، یہ بقول ملحدین کے، بقول جو ہے الٹرا پرو میکس ملحدین جو ہیں، ان کے بڑے بڑے مناظر، ان کے کہ جو سائنس ہے وہ خدا کا انکار اور خدا کا اقرار صحیح طریقے سے نہیں کر سکتی، یعنی کہ اس میں سائنس کی کمزوری جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ کوئی بھی ایسا علوم جس پہ آپ لوگوں کی گرفت ہو، آپ ہمیں نہ بتائیں، آپ اس کے اوپر ورکنگ کریں اچھے طریقے سے، جو آپ کو لگتا ہے کہ باقاعدہ طور پہ خدا کے وجود کا انکار کر سکتی ہے، تو اس کے اوپر پھر ہمیں وہ علوم بتائیں، ان علوم کے اوپر پھر ہم بھی وہ پڑھ لیں گے، چلو ہم بھی تھوڑا جو ہے آپ کے ساتھ گفتگو کر لیں گے، جیسے پہلے آپ علم پرووائڈ ہمیں کر رہے ہیں، وہ بھی بہت بڑے بڑے کنٹینرز میں بند کر کے، سیمسنگ فونز کے حوالے سے مجھے بھی نہیں پتا تھا ان چیزوں کا، تو وہ چلو جو ہے ہم بھی اس کو سیکھ لیں گے۔ ہمیں ایسا زبردست ایک ہو گیا. کوئی بھی ایسے علوم ہمیں آپ بتائیں جو مکمل طور پہ خدا کے وجود کا انکار کرے، یا اقرار کی طرف تو آپ نے آنا نہیں، خیر سے انکار کرے، ہم وہ پڑھیں گے، پھر اس کے اوپر جو ہے ہم آپ کے ساتھ جو ہے ڈیبیٹ کریں گے۔ جی زبردست ہو گیا. میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ملحدین سمجھتے ہیں کہ یہ جو سائنس ہے یہ انگریزوں کی ایجاد ہے یا پھر انسانوں کی جو ہے یہ ایجاد ہے. سائنس جو یعنی یہ جو کائنات ہے یہ سائنس کے قوانین پر ہی قائم ہے، اور جیسے جیسے انسان جو ہیں وہ اس کائنات کے بارے میں کھوج کرتے ہیں یا پھر کائنات کے متعلق جانتے ہیں، اور یعنی کہ خدا کی جو بنائی گئی کائنات ہے، خدا کے بنائے گئے رازوں تک پہنچتے ہیں، تو ان میں جو آپ کو پتا ہے کہ انسان کی فطرت میں تکبر ہے، بہت زیادہ تکبر پایا جاتا ہے. تو سائنسدان جو انسان اس خدا کے رازوں تک پہنچتا ہے وہ خود میں جو ہے وہ اپنے آپ میں جو ہے نا وہ تکبر میں مبتلا ہو کے کہتا ہے کہ جی میں نے فلاں سیارے کی یا پھر فلاں چیز کی جو ہے وہ کائنات میں یا پھر خلا میں جو ہے وہ کھوج کی ہے. تو جیسے جیسے انسان کائنات کے جو سائنسی قوانین ہیں ان کی کھوج کرتا ہے تو ویسے ویسے جو ہے وہ انسان سائنس کی فیلڈ میں جو ہے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو دیسی ملحدین ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جو سائنس ہے یہ انگریزوں کی ایجاد ہے اور انگریز ہی سائنس کے کرتا دھرتا ہے. بالکل بالکل، میں ملحدین جو ہیں ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ جو انگریز ہیں انہوں نے ہی اس سائنس کو ایجاد کیا ہے، وہ بھی تقریباً کوئی آپ یہ لگا لیں کہ 800 عیسوی سے شروع ہوئے ہیں، اور نہ تو انہوں نے سر درد کے لیے اپنی عورتوں کے سروں میں کیل ٹھونکے ہیں، اور نہ ہی جو ہے انہوں نے جو حیض والی عورتیں تھیں ان کو جو ہے جانوروں کی جگہ پہ رکھا ہے، اور نہ مطلب سر درد کو انہوں نے بھوت پریت سمجھا ہے، ایسا انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ الزام ہے بالکل انہوں نے کیا، اور نہ انہوں نے ہمارے لائبریریز جلائی ہیں بغداد میں، نہ انہوں نے اندلس میں ہماری کتابیں اٹھائی ہیں، نہ انہوں نے ترجمے کیے ہیں، نہ ان کے ایک وڈیرا جو ہے اس نے یہ کہا جی میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں کہ مسلمانوں جب ہمارا ویسٹ جو تھا یا ہمارے عیسائی یا ہمارے جو یورپینز تھے وہ آپس کی جنگوں میں مصروف تھے اور جہلیت میں تھے، اور سروں میں کیل ٹھونک کر نئے نئے مشاہدات کر رہے تھے، اور نیورو سرجری پر وہ کام کر رہے تھے، تو اس وقت جو ہے مسلمانوں نے سائنس کے اوپر بہت اچھا کام کیا ہے، اور ان کا مطلب جو ایڈیشن آگے انہوں نے ایڈ کیا تھا اپنے سائنس کی کتابوں میں، اس کے ہم نے ترجمے پڑھ کر یہ سب سیکھا ہے۔ ایسا مطلب میں ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، باقی یہ بھی سمجھدار ہیں اور تھوڑا بہت میں بھی ہوں، تو اسی طریقے سے ایک اور میں بھی سوال رکھنا چاہتا ہوں ان کے سامنے، وہ ہے خواب کے حوالے سے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب خواب انسان دیکھتا ہے تو اس کی جو روح ہے وہ سفر کرتی ہے اور اس کے جسم کو وہ چھوڑ دیتی ہے، لیکن اس کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس کو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شعور ہے یا اس کی یادداشت میں کوئی چیز ہے تو وہی اس کے ذہن میں آگے آ رہی ہے، تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ میں اپنے خواب میں ایک ایسی چیز دیکھتا ہوں جس کا میں نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا، میں وہاں پہ کبھی گیا نہیں، میں نے اس کو سوچا نہیں، تصور تو دور کی بات، مطلب سوچا تو دور کی بات، میں نے اس کا تصور بھی نہیں کیا، میں کبھی وہاں گیا نہیں، میرے ذہن میں کبھی وہ خیال ہی نہیں آیا، تو میں اس چیز کو کیسے دیکھ کر غمزدہ ہو جاتا ہوں، یا میں کسی ایموشنل چیز کو دیکھتا ہوں جس کے ساتھ خواب میں ہی میرا ایک بہت زیادہ وقت گزرتا ہے، ایسے لگتا ہے میں کبھی کبھی خواب مجھے آتا ہے جی مجھے 5 دن ہو گئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اٹھتا ہوں تو وہ
शायद कोई 2-4 घंटे गुजरे होते हैं। तो ये क्या चीज़ है? कौन-सी ऐसी चीज़ है जो मुझे वहाँ ले जाती है खींच के, जहाँ जिसको मैंने देखा नहीं। एक परफेक्ट दुनिया होती है जब मैं ख्वाब देख रहा होता हूँ उसके अंदर, तो मैं वहाँ देख के उसको खुश भी होता हूँ। कभी-कभी ऐसी चीज़ होती है जिसको देख के मैं डर जाता हूँ। और जैसे मैं इमोशंस की बात कर रहा था, तो जब मैं इमोशंस मेरे किसी के साथ जुड़ते हैं और ख्वाब मैं उठता हूँ, तो मेरा दिल ज़च होता है, क्योंकि मैं एक अपने वजूद के साथ उठता हूँ। तो पूरे शऊर के साथ जब मैं उठता हूँ, तो मैं देखता हूँ वो चीज़ तो मेरे पास है ही नहीं। ये भी मेरा एक इनके सामने एक सवाल है। जी समा भाई, बड़ा ज़बरदस्त सवाल रखा है आपने। और मैंने भी जो है इस सवाल को जो है वो काफ़ी अर्सा पहले जो है वो पढ़ा था। बेहतरीन सवाल है, लेकिन मुल्हिदीन जो हैं वो ख्वाब के मुतालिक जो है वो कुछ अलग ही कहानियाँ सुनाते हैं, साइंसी कहानियाँ सुनाते हैं जो इनके अंग्रेज़ों ने जो है वो गढ़ी हुई हैं जी। दिमाग और ख्वाब और ये सब चीज़ें जो है वो साइंसी फार्मूलेज़ बताकर जो है ना वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जी फलां साइंसदान ने या फलां जो है वो साइकेट्रिक ने या फलां बंदे ने जो है ये बात की थी ख्वाब के मुतालिक। ये कहानियाँ सुनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई आप और सवाल रखना चाहें एक आध, तो फिर जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग जो है हम एंड करते हैं। इसमें एक इनका एतराज़ है अपना कुरान के ऊपर, अमरुल कैस के हवाले से, कि जो भी वहाँ पे लोग लिखते थे अपने, तो वो एक कुत्ता बना के उसको लटका देते थे काबा की दीवार के ऊपर। तो एक ज़ईफ़ रिवायत पेश की जाती है, ये एक मनगढ़ंत, जिसका मैंने तो उसको काफ़ी ढूँढा, मुझे नहीं मिली, कि हज़रत अम्मी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो एक दफ़ा आ रही थीं, तो वो गुनगुना रही थीं वंशक्कुल कमर वाली जो अ, आयात हैं उनको। तो वहाँ पे अमरुल कैस की बेटी आई, तो वो रोने लगी कि एक ये क्या हो गया जी, ये तो मेरे बाबा की शायरी है, तो ये आप पढ़ रही हो। तो बकौल मुल्हिदीन के इन्होंने कहा कि जी ये तो मेरे वालिद जो हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ऊपर ये कुरान है, मैं वो पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ये एतराज़ात करते हैं, और इसका जो हिस्ट्री है अमरुल कैस की, ये 540 ईस्वी में पैदा हुआ है, तकरीबन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 20-30 साल पहले ये पैदा हुआ है। तो इसके हवाले से मतलब जो चाँद को 2 टुकड़े कर देने वाली बात है, जो कुरान में ज़िक्र है, उस हवाले से लोग कहते हैं कि ये वहाँ से है। सबसे पहले तो अमरुल कैस जो है एक बहुत बेहतरीन किस्म का शायर था, वो चवले नहीं मारता था, ये पक्की बात है। ये मतलब जो मौर्रिख़ीन हैं उन्होंने भी लिखा है कि वो चवले नहीं मारता था, उसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की शेर व शायरी थी। जैसे कि अल्लामा इकबाल को आप लगा लें एस्ट में, कि एक बहुत बेहतरीन उर्दू का वो शायर गुज़रा है। अच्छा, ये जो मतलब इसके हवाले से कहा जाता है, इसके शेरों को, उनके अल्फ़ाज़ कुछ और हैं, अरबी में मैं उसको पढ़ नहीं सकता, मेरे पास नोटेड भी नहीं है, लेकिन वो आप सोशल मीडिया पे उसको देख सकते हैं। एक तो जितने भी इसके किताबें हैं, जितनी भी किताबें हैं, और अमरुल कैस का जो दीवान है, उसमें कहीं पे भी इन जो शेर हैं इनका कोई ज़िक्र नहीं मिलता। और उसके बाद ये उस वक़्त की जो अ, अरबी इशार और अरबी अदब की किताबें थी, उसमें भी इन इशार का किसी हवाले से भी कोई तज़किरा और ज़िक्र नहीं मिलता। उसके बाद इन इशार में ही क़यामत के हवाले से बात की गई है। और लेकिन इनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जो उस वक़्त के मुशरिकीन थे, काफ़िरीन थे, वो क़यामत के हवाले से नहीं मानते थे। मतलब आधे वो मुल्हिद थे और साथ मुशरिक तो वो थे ही, तो वो क़यामत को तो मानते ही नहीं थे, इस हवाले से। तो बाकी जो इसमें काफ़ी सारी ग्रामर की गलतियाँ हैं। बाकी एक अपना किताब है, ग़ालिबन उसका नाम फ़ैज़ुल क़दीर है, शरह जामिउल सग़ीर, इसी के उसका नाम है। उसके ऊपर एक मुल्हिद ने भी ये मेरे से सवाल किया था। एक और ग्रुप था, उसका आपको भी पता है, उसमें मैं था। तो उसमें उससे मैंने पूछा भी था कि ये जो इसने कोट किया है जामिउल सग़ीर वाले ने, आप मुझे बताएँ कि इसका क्या मायनी है, क्या लिखा हुआ है? तो वो भाग गया था, और जब मैंने उससे 5-7 दफ़ा पूछा, तो 15-15 दिन ब्लॉक करके, बैन करके उसने मुझे उस ग्रुप से निकाल दिया था। और इसका जो सबूत है वो हमारे रद्द अलहाद ग्रुप में भी है। कोई भी बंदा मेरी प्रोफ़ाइल पे क्लिक करेगा, तो जो मेरी पहले-पहले की पोस्टें हैं इसमें, वहाँ पे वो मैंने अपना पोस्ट भी किया हुआ है कि ये वजह है कि उन्होंने मुझे निकाला है। तो उसमें सिर्फ़ जो फ़ैज़ुल क़दीर है, उसमें सिर्फ़ ये लिखा हुआ था कि ये इन्होंने एतराज़ किया, ना कि उसने ये लिखा है कि ये बिल्कुल ऐसा ही था। ये बिल्कुल एक भोंडी हरकत थी इनकी जानिब से। तो एक इनका ये एतराज़ है। दूसरा जो है, मतलब कुरान जैसी सूरत
جو اللہ تعالیٰ نے مطلب تخفیف کی ہے اس چیلنج میں، پہلے ایک مطلب جو ہے 10 صورتوں کا کہا، پھر کم کرتے کرتے ایک صورت پہ آئے. تو اسی طریقے سے مطلب یہ چیلنج جو ہے رہا ہے. ابھی یہ مسلمہ کذاب نے ہاتھی کے حوالے سے جو ہے بات کی تھی کہ میں نے صورت بنا لی ہے، اور اسی طریقے سے ابھی یہ جو سچ والا ہے، جھوٹ والا، سوری، یہ اپنا انڈیا والا، اس نے بھی ایک کووڈ پہ بنائی ہے مفتی واحدی صاحب کا، اس کے اوپر بہت بہترین تجزیہ بھی ہے. تو میں اسی حوالے سے جو ہے ایک تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی بھی ہم اس چیز پہ قائم ہیں. یہ بھی ایک قسم کا چیلنج بھی ہے، ایک سوال بھی ہے کہ کوئی بھی انسان اس روئے زمین پہ وہ قرآن جیسی کوئی ایک صورت بنا کے آئے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھے کہ جو اس کی جو صورت ہو، جو اس کے الفاظ ہوں، وہ بالکل فصاحت و بلاغت رکھتے ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس میں گرامرلی کوئی بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو. بالکل ایک نیا کنسیپٹ ہو، جیسے قرآن کا ایک کنسیپٹ ہے، قرآن کا ایک انداز سخن ہے، اسی طریقے سے آپ کا بھی انداز سخن ہو. اس میں چولے نہ ماری ہوں جیسے جھوٹ والے نے ماری ہوئی ہیں کہ خدا کو وہ مانتا نہیں، پھر خدا کا اقرار اس میں کر رہا ہے، خود کو خود جھوٹ کو بول رہا ہے. پھر اس نے جو لفظ ادرا کا استعمال کیا ہوا ہے، ادرا کا مطلب اگر ہم عام الفاظ میں مطلب جس کے حوالے سے ہم نہیں جانتے، جس کے حوالے سے ہم نہیں سوچ سکتے، جیسے کہ قیامت کے حوالے سے ہے، تو اس نے وہ کووڈ کے حوالے سے بولا ہوا ہے کہ یہ وہاں سے آئی ہے. ایسی چولے نہ ہو. لیکن اس چیلنج پہ الحمدللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ میں بھی قائم ہوں، جابر بن حیان بھی قائم ہے، اسی طریقے سے مفتی سید فصیح اللہ شاہ صاحب بھی قائم ہے، پوری پیغام یونین قائم ہے. ہر رد الہاد گروپ کا ہر مسلمان جو ہے وہ اس چیز پہ قائم ہے. یہ ان کی میں گارنٹی دیتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کہ آپ جو پوائنٹس ہیں، جو قوانین ہیں، ان کے مطابق آپ قرآن جیسی جو ہے ایک صورت بنا کے ہیں. پھر قرآن جو ہے معجزہ ہے. تو یہ معجزہ ایک ایسا ہے جس کو آج تک کوئی جھوٹ ثابت نہیں کر سکا. اس کے اوپر گرامر میں لوگوں نے غلطیاں کا نکالنے کی کوشش کی لیکن نہیں نکال سکے، جھوٹے ثابت ہوئے. قرآن میں تحریف کر کے نسخے چھپانے کی کوشش کی گئی لیکن نہیں کر سکے، جھوٹے ثابت ہوئے. اس طریقے سے اور بھی کافی سارے ہتھ کنڈے اپنائے گئے، لیکن اللہ کے کرم سے اور اللہ پاک نے جو وعدہ کیا ہوا ہے قرآن کی حفاظت کا، اس اللہ کے اس وعدے اور اس چیلنج کے مطابق وہ لوگ ناکام ہوئے ہمیشہ، اور انشاءاللہ ایسے ہی وہ ناکام ہوتے رہیں گے. پھر ایک احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت سے پہلے جو مکہ ہے، اس کے جو یہ ٹیلے وغیرہ ہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ یہ سر سبز ہو جائیں گے. تو ابھی کسی بھی آپ مکہ میں موجود بندے سے آپ فوٹوز وغیرہ منگوائیں مکہ کے آس پاس کے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کے ذہنوں میں کلک کرے گا اسلام کی حقانیت کے حوالے سے. باقی ایک اور ان کی چیز ہے، مختصر میں کر رہا ہوں، مین میڈ مذہب کے حوالے سے. تو مین میڈ مذہب کا مین میڈ اس کو کہتے ہیں جو انسان نے بنایا ہو. تو آپ کے بقول انسان ارتقاء کے بہت ہی گمبھیر سچویشن سے گزرا ہے، اور گزرتے گزرتے جو ہے اس کی دم بھی غائب ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ وغیرہ بھی اوپر آئے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ مین میڈ مذہب جو ہے اس کو بنانے کے لیے انسان جو ہے اس کو بہت زیادہ عقل چاہیے. تو وہ کب بنا ہے؟ ایک تو یہ کہ اس کی کوئی ہسٹری ہے یا اندازن کب بنا ہے. دوسرا یہ کہ اس سے پہلے کیا تھا جب مین میڈ مذہب بنا، مذہب کے اوپر لوگوں کے اعتقادات بنے، تو اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے اگر ایتھیزم تھی تو آپ کا جو پورا مقدمہ ہے وہ منہ کے بل نیچے گرتا ہے، کیونکہ اگر ایتھیزم جو ہے وہ پہلے تھی تو پھر مدعی کون بنتا ہے وجود باری کے حوالے سے، اور جو اس کا جواب دہ ہے وہ کون بنتا ہے. ایک اور چیز اور آخری وہ چیز ہمارے گروپ میں ہی لوگوں نے پوسٹ کی ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے انسانوں کو کالا کیوں بنایا ہے، ایسا کیوں بنایا ہے، ویسا کیوں بنایا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ 3 میں فرمایا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تو سب سے پہلے آپ جو ہے تفسیر پڑھیں اور کسی اچھے انسان سے جو ہے آپ کوئی بہترین قسم کی جڑی بوٹیوں والی دوائی لیں جو آپ کے دماغ میں جو خارش وغیرہ ہوتی ہے اور آپ کے الفاظ اور آپ کا علم ادھر ادھر ہوتا ہے، اس کے لیے اس دوائی سے استفادہ حاصل کریں. مسئلہ یہ ہے کہ جو تکمیم ہے اس سے مراد کہیں بھی کوئی بھی مفسر جو ہے وہ رنگ وغیرہ تو کبھی نہیں لے گا. جو تکمیم ہے آپ اس کا عربی معنی میں دیکھیں وہ کیا بنتا ہے، ڈھانچہ بنتا ہے یا سانچہ بنتا ہے. تکمیم کا معنی یہ ہے کہ جو اسامہ دولتانہ ہے اس کا جہاں ہاتھ لگنا چاہیے تھا ہاتھ وہیں لگا ہے، جہاں آنکھیں لگنی چاہیے تھی وہیں لگی ہیں پرفیکٹ، جہاں ناک لگنا چاہیے تھا پرفیکٹ وہیں لگا ہے، جہاں اس کی زبان اور ہونٹ لگنے چاہیے تھے وہیں، جہاں اس کی ٹانگیں لگنی چاہیے تھی وہیں لگنی ہیں.
اب میں اپنی بات تو نہیں کرتا، لیکن ملحدین کے اباء و اجداد دیکھ لیں کہ ان کی جو ٹانگیں تھی اور جو ان کی کمر تھی وہ تھوڑی جھکی ہوئی تھی، جو پہلا ان کا تھا، وہ کتنا ایسے بھونڈا سا لگتا ہے. وہ اگر ایسا کوئی ہوتا بھی تو میں اس کو قبول نہ کرتا. اس کے بعد اس سے اگلے پہ آ جائیں، پھر باقی جانور ہیں، آپ چوپائے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، آپ بندر کو دیکھ لیں، اگر اس کے جو اگلی جو اس کے ہاتھ ہیں اس کو دیکھ لیں، اس کے بھی ہاتھ ہیں، اس کی بھی ٹانگیں ہیں، دھڑ ہے، سر ہے، زبان ہے، سب ہے، لیکن وہ ایک خوبصورت نہیں نظر آتا. ٹھیک ہے. تو لیکن جو انسان کی جو تکمیم ہے، جو اس کا ڈھانچہ سانچہ ہے، اس کو ایک پرفیکٹ طریقے سے بنایا گیا. اللہ کے ہاں کوئی بھی چیز جو ہے وہ بالکل ایسی نہیں ہے کہ اللہ پاک جو اس کو ناپسند فرمائے، کہ اس کی رنگت کی وجہ سے، اس کی شکل کی وجہ سے، یا اس کے کسی قد چھوٹے ہونے کی وجہ سے، یا اس کے موٹاپے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام جو مخلوق ہے اس سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ لینا کہ مطلب اس کا جو رنگ کالا ہے تو وہ بدصورت ہو گیا، تو یہ بھی ایتھیزم کی جو ہے ایک دوغلا پالیسی ہے، کہ ایک طرف رائٹس کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف جس کی جو رنگت کالی ہے اس انسان کو جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ برا ہے. ایک بندہ ہے، اس کا جو قد چھوٹا ہے اور اس کی آنکھیں اندر ہیں، اور مطلب میں ایشینز کی بات کر رہا ہوں، وہ ان کو برے لگتے ہیں. مجھے بطور مسلمان کوئی کالا بندہ ہے رنگت کے حوالے سے، مجھے وہ بھی اتنا ہی عزیز ہے جتنا کہ ایک عام پاکستان کا مسلمان، یا عرب کا رہنے والا ایک مسلمان، یا ایشین ہے. میرے لیے مطلب اس کا جو تکویم ہے، جو اس کا تقوی ہے، جو اس کا برادرہڈ ہے، اسلامک برادرہڈ ہے، میں بھی اس کی عزت کرتا ہوں. جو بھی اہل علم مسلمان ہے وہ کبھی کراہت نہیں کرتا کسی بھی دوسرے کے حوالے سے، اور یہ عنصر ہر مسلمان میں پایا جاتا ہے. اس کی جیتی جاگتی مثال یہ ہے کہ انڈیا میں بہت بڑی تعداد شودر اور دلت لوگوں کی جو ہے اس نے اسلام قبول کیا. بہت شکریہ جابر بھائی. اس حوالے سے کچھ اور؟ جی اسامہ بھائی، میں آپ کی ماشاءاللہ گفتگو سن رہا تھا، بہترین تجزیہ کیا ہے آپ نے. انشاءاللہ فی الحال جو ہے وہ لائیو اسٹریمنگ کا اینڈ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم جو ہے کسی اور موضوع پر بات چیت کریں گے. فی الحال تو ہم نے سیکولرزم جو ہے اس پر ہم نے جو ہے وہ تھوڑی بہت گفتگو کی ہے، اور سیکولرزم کی جو تباہ کاریاں ہیں، یا پھر سیکولرزم نے کس طرح ہمارے معاشرے کو یا پھر ہم کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے، ہم نے اس پر جو ہے وہ تھوڑی بہت گفتگو کی ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ اس سے بچنے کی جو ہے وہ ضرور کوشش کریں گے، کیونکہ سیکولرزم جو ہے ہمارے اندر جو ہے وہ آ چکا ہے. ہم سیکولر ہو چکے ہیں، ہم جو ہے وہ سیکولر ہو جی چکے ہیں. وہ ہم اپنے رویے سے یا پھر اپنے اعمال سے جو ہے ہم بظاہر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم واقعی سیکولر ہیں، لیکن ہم جو ہے اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ کسی اور موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کی جائے گی، اور کسی اور دن جو ہے وہ کسی اور موضوع پر گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ. آپ نے انشاءاللہ کچھ کہنا انشاءاللہ ضرور. نہیں نہیں بس. چلے اوکے، السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ.